یقین نہیں کہ شہباز حکومت اس طرح کیسے چلے گی، کب تک چلے گی، اس سال کا بجٹ بھی پیش کر سکے گی یا نہیں۔ تمام معتبر اداروں کے سروے ملک میں سیاسی استحکام مانگ رہے ہیں۔ گیلپ پاکستان، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس، پائیڈ، اپسوس کے عوامی نمائندہ رپورٹ سروے ملک کے معاشی بحران کی اولین وجہ سیاسی عدم استحکام بتا رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ملک کے مسائل کو شاید نئی حکومت، نئے مینڈیٹ اور نئے انتخابات سے قرار مل جائے، لیکن لگتا ہے کہ پی ڈی ایم طویل عرصے کے لیے الیکشن کو مؤخر کرنا چاہتی ہے، وقت پہ بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتی۔ اس وقت پاکستان کو نہ صرف معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا ہے بلکہ ملک میں سیکیورٹی کے نئے خطرات بھی جنم لے رہے ہیں۔ بلوچستان اور کے پی ایک بار پھر دہشت گردی کے نرخ میں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ٹی ٹی پی اور کالعدم تنظیموں کے نشانے پر۔ پاکستان کو اس معاشی، سیاسی، سیکیورٹی قہر سے کیسے نکالا جائے، ان چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہوا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے، اس کی حدت کو کم کریں۔ اگر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، پاکستان کو کیسے بچائیں؟ ان کلیدی اور بنیادی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے تکلیف دی ہے پاکستان کے 3 انتہائی معتبر، تجربہ کار دانشوروں کو، پاکستان سے محبت کرنے والی شخصیات کو، جن کا بے پناہ تجربہ ہے پاکستان کے خارجہ معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سیکیورٹی معاملات میں اور ہمارے معاشرے کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور دانشور، مصنف محترم جاوید جبار، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی انتہائی تجربہ کار سفارتکار، نیوز اینالسٹ، صحافی رہ چکی ہیں، ایڈیٹر رہ چکی ہیں، اور ایک اور ایڈیٹر اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، خارجہ معاملات کے حوالے سے بہت ہی مستند شخصیت جناب سینیٹر مشاہد حسین سید۔ مشاہد صاحب قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی سینٹ میں اس وقت چیئرمین بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام شخصیات کا، میڈم ملیحہ لودھی کا، کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ نے سوالوں سے سن لیا اور جو حالات ہے اس سے سن لیا۔ مشاہد صاحب، پہلے میں گو کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہی اس وقت اگر ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈیں تو اس کی پہلا دروازہ جو ہے ہمیں الیکشن کا کھٹکھٹانا پڑے گا؟ السلام علیکم جی کامران صاحب اور باقی پینلسٹ کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بھی۔ آئی تھنک دیٹ از دا کور ایشو پاکستان کا اس وقت، چاہے دہشت گردی ہو یا معیشت ہو، لوگ آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ کرسی میں کون بیٹھا ہوا ہے، ان کے مسئلے کون حل کرے گا۔ اور اگر یہ 2022 جیسے ہم نے سارا سال ضائع کیا اس سیاسی چپکلش میں، اور 2023 میں بڑے چیلنجز ہیں، اگر ان چیلنجز میں یہ ایسے سسٹم چلتا رہا تو یہ کام نہیں چلے گا، یہ سٹیٹس کو ہولڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا معیشت بھی رکی ہوئی ہے، اس کے وجہ سے ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں، ہاؤ ٹو ٹیکل ٹیررزم، کیا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہونی چاہیے، نیکٹا کا کیا رول ہونا چاہیے، پروونسز کا کیا رول ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جو ایک محور ہے اس ایشو کا، اس کو کیسے آگے ہم نے فاٹا کے حوالے سے اور ایشو سے لے کے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کور ایشو اس کو بنا یہی ہوا ہے کہ انسٹیبلٹی جو ہو رہی ہے اس سیاسی چپکلش سے، اس سے معاملہ حل اس وقت نہیں حل ہوگا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ لیٹ دا بیلٹ باکس ڈیسائیڈ۔ اور ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن سے کبھی نہیں بھاگتا، سیاستدان جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں الیکشن، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور میں بات کر رہا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، اور جاندار اور طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور لوگ فیصلہ کریں، اور اس میں نتیجے میں جو بھی حکومت آئے وہ حکومت کرے۔ تو امپورٹنٹ بات آبزرویشن جاوید جبار صاحب کی۔ مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ کی قوم کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ناکام ریاست کی معاف کیجیے گا تصویر بنتا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جاوید جبار صاحب نے اجاگر کیا ہے، عدلیہ اور فوج کا بے انتہا انفلوئنس ہے، بڑا کلیدی کردار ہے۔ آپ کی توقعات ہیں اس پوری صورتحال میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور سیاست اور جو بھی یہ بچی کچی پارلیمنٹ ہے وہ اس مسئلے کا حل کر لے گا، یا آپ ایک ڈیسائسو رول سیکھ کر رہے ہیں فوج کا اور عدلیہ کا پاکستان کی بقا کو بچانے کے لیے؟ میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت میں، اور اس میں پارلیمنٹ کو شامل کرتا ہوں، اتنی جان ہونی چاہیے، اور ہے بھی کچھ حد تک، کچھ لوگوں میں ایٹ لیسٹ کم سے کم، کہ وہ صحیح بات کریں، سچ بات کریں اور کوشش کریں کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے۔
آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں ہمارے اتفاق رائے ہوا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر اتفاق رائے ہو گیا، جنرل عاصم منی جب چیف بنے سب نے سراہا، سب نے کہا اتفاق رائے سے بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، IMF جانے پر سب اتفاق کرتے ہیں، چاہے حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو، اور پھر آپ نے دیکھا FATF کے اوپر 14 لاز پاس کیے گئے اور وہ بھی اتفاق رائے سے ہوا. تو جب اتفاق رائے ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، چاہے وہ سیاسی مصلحت کے تحت ہے، چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جوڈیشری کا اور آرمی کا وہ تو ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے، وہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل آپشن کی جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اینڈ وی کلیم ٹو بی لیڈرز. تو لیڈرز کا مطلب ہے قیادت شو کریں، لیڈرشپ شو کریں اور ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. ہاں اگر اسٹیلمنٹ رہے گا، اگر یہ محاذرائی رہے گی، اگر یہ ایسا سٹیٹس کو جو ہے انٹیبنیبل ہو رہا ہے وہ ہوگا، تو پھر somebody else will intervene. وہ آگے ہمارے ہاں ہسٹری ہو چکی ہے سافٹ کوز کی بھی اور اس کی چینجز کی بھی. تو میرے خیال میں اب ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کا ایک نادر موقع ہے ہمارے پاس، اور وہ ہم اپنے تجربے سے سیکھیں، چاہے وہ تلخ تجربے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے اور نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے. صاحب یہ بتائیں کہ پھر بالکل صحیح، اس پہ تو کنسنسس ہو گیا، جاوید جبار صاحب نے بھی کہا، ملیحہ لودھی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ سیاست سے سیاستدان ڈیل کرے. اب یہ اگر ایک دوسرے کی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں تو انٹرلوکیٹرز چاہیے نا، کوئی بیچ میں تو آئے، کوئی تو بیچ بچاؤ. پوری دنیا میں بھی جب کچھ ہوتا ہے تو کوئی بیچ میں آتا ہے نا. ناروے کہیں پہ جا کے امن کا سفیر کا کردار ادا کرتا ہے نا. وہ کون جوڑے گا؟ یا ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آپس میں مل جائیں، کوئی منت مان لیں، کوئی تعویذ باندھ دیں کہ یہ آپس میں بات کر لیں. اور اگر یہ نہیں کر رہے، اور برا لگتا ہے میڈم ملیحہ لودھی کو بھی اور ہم سب کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ریاست بن رہے ہیں، لیکن آج ہم کہے نہ کہے آپ دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ کیا دنیا ہمیں کہہ رہی ہے. اب یہ آپس میں نہیں ملتے، نہیں جڑتے، نہیں کرتے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں ہمیں خود پولیٹیکل فورسز کو رول ادا کرنا پڑے گا، اور ابھی بھی میرے خیال میں ایک امید کی کرن ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلے حل کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی 3-4. اور دیکھیں جی، اس کا اگر نہیں کرتے تو متبادل آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کے خطرات ہوں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرائسس جس نہج پر پہنچ گیا ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا سری لنکا والا حال ہو جائے گا، لوگ خود آ جائیں گے باہر، وہ گھروں پر اٹیک کریں گے رولرز کے، پھر وہ سٹیج آ جائے گی. تو وہ ہم اس سٹیج آنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں بڑا غم اور غصہ ہے، اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ ایک ایلینیشن، کہ ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے جو حکومت کر رہے ہیں اور حکمران ہیں، جس میں حزب اختلاف بھی شامل ہے اور جس میں حکومت بھی شامل ہے اور جس میں اور عوام کے درمیان، کیونکہ ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دیر آر اپرچونٹیز. اگر ہم نے مل بیٹھ کے کنسنسس کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے.